السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 26 مارچ 2020 سعودی عرب کی 5 اہم ترین خبریں اور اس دعا کے ساتھ شروعات کہ اللہ تعالیٰ اس جہاں کو جلد سے جلد اس وبا سے پاک کر دیں، آمین۔ کرفیو میں مزید سختی کر دی گئی۔ شاہ سلمان نے گزشتہ جمعرات کو عوام سے خطاب میں کہا تھا کہ اس وبا سے نمٹنے کا اگلا مرحلہ زیادہ مشکل ہوگا۔ سعودی عرب نے وبا کے انسداد کے لیے اختیار کرنے والی احتیاطی تدابیر مزید سخت کرتے ہوئے ملک کے تمام ریجنوں کے رہائشیوں کے لیے ایک ریجن سے دوسرے ریجن آنے جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ داخلہ اور خارجہ پر مکمل پابندی ہوگی، نیز مذکورہ شہروں میں کرفیو کا وقت دوپہر 3 بجے سے شروع ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے نئے اقدامات کی منظوری دے دی ہے۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے 13 ریجنوں کے رہائشی اپنے اپنے ریجن میں رہیں گے۔ ایک ریجن کا رہائشی دوسرے ریجن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ریجن میں ایک ریجن سے دوسرے ریجن کے رہائشی پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ شاہی فرمان میں ریجنوں میں آنے جانے کے پابندی کے علاوہ خاص طور پر ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے خصوصی اقدامات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ آنے جانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ تینوں شہروں کے رہائشی شہر سے باہر نہیں جا سکتے اور نہ کوئی باہر سے شہر میں داخل ہو سکتا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق مذکورہ شہروں کے حدود کا تعین جہاں فیصلے کا نفاذ ہوگا متعلقہ ادارہ کرے گا جس کے ذمہ شہروں کے حدود کا تعین ہے۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ تینوں شہروں ریاض، مکہ اور مدینہ میں کرفیو دوپہر 3 بجے سے لاگو ہوگا۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ فیصلے پر نفاذ جمعرات 26 مارچ سے سابقہ شاہی فرمان میں مقرر کیے گئے وقت تک ہوگا، جس کا تعین 27 رجب تک کیا گیا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق کرفیو سے استثناء انہی لوگوں کو ہوگا جنہیں سابقہ شاہی فرمان میں استثناء دیا گیا ہے، تاہم اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کرفیو سے استثناء انتہائی محدود اور ناگزیر حالات میں ہی دیا جائے گا۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ ریاض، مکہ اور جدہ میں کرفیو کی مدت میں توسیع وزارت صحت اور متعلقہ اداروں کے حکام کی تجویز پر کی جا رہی ہے۔ حالات کے مطابق وہ کرفیو کے وقت میں مزید توسیع یا دن بھر مکمل کرفیو لاگو کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ شاہی فرمان کے مطابق وبا کے انسداد کے لیے ان کے ضوابط پر عمل جمعرات 26 مارچ سے کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں وبا سے مرنے والوں کی تدفین کس طرح ہوگی؟ دنیا بھر میں وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین ان دنوں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں وبا سے مرنے والے افغان شہری کی تدفین کے بارے میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے سوشل میڈیا پر کئی سوالات کیے ہیں۔ تمام ہی استفسار کر رہے ہیں کہ وبا سے ہلاک ہونے والے افغان کی تدفین کیسے ہوگی۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ وبا سے ہلاک ہونے والے افغان شہری کی تدفین حفاظتی تدابیر کے مطابق کی جائے گی۔ یہ کام محکمہ صحت کے متعلقہ ادارے اپنے طور پر اپنی نگرانی میں انجام دیں گے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین ان دنوں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ رشتہ داروں اور احباب کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اسی تناظر میں سعودی عرب کے صحت حکام نے تدفین کا معاملہ
اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ مدینہ منورہ محکمہ صحت کے ترجمان معید ابو ادق نے کہا ہے کہ افغان شہری کو مدینہ منورہ کے احد اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا تھا۔ وہاں پر جب مریض کا ٹیسٹ کیا گیا تو نتائج مثبت آئے اور اسے آخری مراحل میں اسپتال لایا گیا تھا، جس کے بعد صحت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق طبی عملے نے افغان شہری کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اسی دوران ان تمام افراد کی فہرست تیار کی گئی جو اس کی عیادت کر رہے تھے یا اس سے مل جل رہے تھے۔ ان سب کو ہسپتال لا کر طبی معائنہ کیا گیا۔ ان سب کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ سعودی عرب تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے جدہ کے ایک گودام پر چھاپہ مار کر لاکھوں طبی ماسک برآمد کر لیے۔ ذخیرہ اندوزوں نے ماسک مہنگے داموں فروخت کرنے کی نیت سے سٹور کیے تھے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ وزارت کی تفتیشی ٹیم نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے تعاون سے جدہ کے ایک گودام پر چھاپہ مارا ہے۔ برآمد ہونے والے ماسک کی تعداد 43,10,000 بتائی جا رہی ہے۔ وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیم نے میڈیکل ماسک ضبط کر کے گودام کے مالک کے خلاف ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا مقدمہ درج کرا دیا۔ وزارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ضبط کیے جانے والے ماسک کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے سپلائی کیا جائے گا تاکہ انہیں مقررہ قیمت پر فروخت کیا جا سکے۔ ملزمان سے پوچھ گچھ آن لائن ہوگی۔ سعودی حکومت نے وبا سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن ملزمان سے آن لائن پوچھ گچھ کرے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ملزمان سے پوچھ گچھ آن لائن ہوگی۔ تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن کے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزمان سے پوچھ گچھ کا مکمل ریکارڈ تیار کیا جائے گا۔ انسپکٹر اور ملزم دونوں کے سوال و جواب کی ویڈیو اور آڈیو تیار کی جائے گی۔ رابطے کا نیٹ ورک ہیکر کی دسترس سے محفوظ ہوگا۔ پوچھ گچھ کے سلسلے میں ملزمان کے جوابات کی رازداری رکھی جائے گی۔ پبلک پروسیکیوشن نے یہ اقدام وبا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے تحت کیا ہے۔ ریاض میں سناٹا چھانے لگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض ایک مصروف شہر ہے۔ ریاض سیزن کے پروگرام، سینما گھر، پبلک مقامات، ریاض پارک کے شائقین رات گئے تک گھروں سے باہر نظر آتے تھے۔ اب منظر بدل گیا ہے۔ مقامی شہری ہوں یا مقیم غیر ملکی شام ڈلتے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ جراثیم کش ادویات ماسک سے 24 گھنٹے لیس رہتے ہیں۔ اخبار شرق الوسط کے مطابق ریاض کی شناخت رات کے وقت یہ تھی کہ لاکھوں گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی یا رینگتی نظر آتی تھی، مگر اب ریاض کے باسی گھروں سے نکلتے ہیں تو چہروں پر ماسک کی وجہ سے ان کے نقوش نظر نہیں آتے۔ ایک مقامی شہری نے بتایا کہ شام کے وقت مختلف مقامات پر موجود قہوہ خانے آباد ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ گاڑی سے چلتے ہوئے قہوہ لے کر آگے بڑھنا ہوتا تھا، جبکہ فٹ پاتھ راہ گیروں سے خالی نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی 26 مارچ 2020 کی 5 اہم ترین خبریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔